اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے دشمن کے بارے میں پورا خبردار کیا ہے، اور انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ابلیس ہے۔ شیطان اور اس کی ذریت کے حملوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ بھی کیا ہے، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ ہاں جی، اب چھوڑ دیں ساری باتیں، تقریر میری خراب نہیں کرنی، میں نے چند باتیں کرنی ہیں۔ دین اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ التحیات، زبان سے التحیات للہ، زبان سے جتنی بھی عبادات ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ والصلوات، جسم بدن سے اللہ کی عبادت کرنا۔ والطیبات، مال کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرنا۔ اب ان تمام عبادات میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دین اسلام کا رکن ہے، اور دوسرا رکن ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ شہادتین کے بعد نماز کی پابندی۔ اب نماز کی پابندی کیسے اور کس وقت؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں پابند کیا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو، ان کی عمر کتنی ہو؟ بولیے بھائی، پھر بولیں۔ 7 سال۔ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ میڈیکل سائنس جو انسانی وجود کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، کسی بھی عمل کو اگر عادت بنانا ہے، بچے کی سرشت بن جائے، وہ خود بخود اس کی طرف کھینچا جائے، تو 7 سال کی جو عمر ہے اس عمر کے اندر بچے کو اس کی مشق کروائیں۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی کیڈٹ سکول ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کتنی عمر کا بچہ لیتے ہیں؟ 7 سال کا بچہ، اور پھر اس بچے کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں، پھر مڈل، پھر میٹرک، پھر وہ فوج کے مختلف شعبوں میں جاتا ہے، اور مینٹلٹی، ذہنیت کے اعتبار سے وہیں پر انتخاب ہوتا ہے کہ آرمی میں کون جائے گا، نیوی میں کون جائے گا، اور پھر فضائیہ کے اندر کون جائے گا۔ اب جتنی بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادات میں سے سب سے پسندیدہ جو عبادت ہے اللہ کی، وہ نماز ہے، اور نماز اللہ پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو کھینچا چاہے اس کی طرف۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچہ جو ہے وہ 10 سال کا ہو کر اگر نماز میں غفلت کرے تو اسے کیا کرنا ہے؟
بولیے بھائی، مارنا ہے۔ اب اسلام کے اندر بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچہ بڑی سے بڑی غفلت کرے، نقصان کرے، اس سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، ماں باپ کو سمجھانے کا حکم ہے، مارنے کا حکم نہیں ہے۔ اب یہ حدیث سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اب رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا ہے اور میں ایک اہم بات آپ سے کرنے والا ہوں۔ اس اہم بات کے لیے میں نے یہ تمہید کے طور پر بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ حضرات، ہمارے ہاں مثال ہے، عادت پئی کڑی نو نہیں جاندی بڈھی اڑی نو۔ جو عادات 10 سال کی عمر میں بچوں کو پڑ جائیں گی وہ فواحش ہیں، مرتے دم تک بے حیائی نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس عمر میں سگریٹ پیے گا، مرتے دم تک اس سے یہ عادت نہیں چھوٹے گی۔ الا من رحم ربی، اللہ قادر ہے جسے چاہے جو مرضی گناہ چھڑوا دے۔ اب اسی طرح مائیں چھوٹے بچوں سے جاسوسی کرواتی ہیں، دیکھ ابا کدھر ہے، دادی کدھر ہے، دادا کدھر ہے، دروازے پر کون ہے، فلاں نے کیا بات کی ہے۔ شیخ الحدیث بھی، مفتی، علامہ اور خطیب پاکستان بننے کے باوجود بھی غیبت اور چغلی جو ہے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اس کو تب تک کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ کسی کی غیبت اور چغلی نہ کر لے۔ حضرات، اسی طرح ایک دوست ہے میرے، بہت بڑے ماشاءاللہ استاد ہیں، بلکہ شیخ الحدیث ہے، بخاری پڑھاتے ہیں۔ تو ایک دن مجھے انہوں نے فون کیا کہ میں نے آپ کی طرف رہنا ہے۔ میں نے کہا اہلاً، آ جائے۔ تو شہر میں رہتے ہوئے میرے گھر میں مہمان بننے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں گھر والے گھر نہیں، تو مجھے اکیلے ڈر لگ رہا تھا، تو میں نے کہا اچھا چلو حافظ صاحب کے پاس چل کر رہتے ہیں۔ اب اتنا بڑا حافظ ہو، عالم ہو، اور اس کو تاریکی سے ڈر لگے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ماں جو ہے اچھا بھائی کوئی بات نہیں، توجہ میری طرف، یہ کوئی ہنسنے والا موقع نہیں ہے، ٹرین گزر رہی ہے، گزر چکی ہے، آپ توجہ میری طرف کریں۔ یہ جو عمر ہے، ماں جو ہے وہ بچوں کو ڈراتی ہے اندھیرے سے، جنوں سے، اور انسان جتنا مرضی اوپر چلا جائے، اس عمر کی جو تربیت ہے وہ مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ایسی میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ 2-3 مثالیں دے کر بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ اب شیطان کرتا کیا ہے؟ بچے جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ سورۃ نور، بچے کتنی قسم کے ہیں؟ 3۔ پہلے بچوں کی قسم ہے جو رضیع دودھ پیتے بچے ہیں۔ 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے جس کو ابھی طرح ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا، یہ پہلے بچوں کی قسم ہے۔ حضرات، بچوں کی دوسری قسم ہے کہ جن کی عمر 5-6 سال سے زیادہ ہے، وہ چیزوں کو، اقوال کو، باتوں کو، رویوں کو، تعلیم کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر بچوں کی تیسری قسم، جن کے جسم کے اندر بلوغت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں 12-13 سال کا جو بچہ ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، اگرچہ بلوغت اس کی غیر فطرتی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جو بچیاں ہیں 11 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں ان کو ماہواری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو عمر ہے، اس عمر کے اندر شیطان بیٹوں اور بیٹیوں پر، بچوں پر سب سے پہلا جو حملہ کرتا ہے وہ شہوت کا حملہ کرتا ہے۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس بچے کے ساتھ کوئی بدکاری کرے،
اور وہ کھلونوں کے لیے اور کچھ پیسوں کے لیے اور گیم کے لیے اور موبائل کے لیے، اس طرح کی جو دنیاوی گھٹیا اور حقیر چیزیں ہیں، اس کے ساتھ شیطان جو ہے بہت بڑا گناہ کروا دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اب پھر اس کے بعد اس پر دوسرا حملہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو وہ وہی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پھر جب وہ ٹین ایج میں جاتا ہے، پیسہ ضرورت ہے، پیسے کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، چوری، ہیرا پھیری، باپ کے پیسے چرا لیے، ماں کے چرا لیے۔ پھر شیطان اس پر تیسرا حملہ کرتا ہے کہ جب اس سے اتنی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، ماں باپ بھی، بہن بھائی بھی، رشتہ دار بھی، پھر شیطان جو ہے اس کو نشے کی دنیا کے اندر لے کر جاتا ہے، لے تو سکون حاصل کر۔ اور جب وہ نشہ کرتا ہے تو ساری پریشانی جو ہے وہ شیطان اس کے دماغ سے نکال دیتا ہے، اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سگریٹ سے۔ اور پھر انسان حدوں کو چوتا ہے، زنا فواحش میں، پھر مال کی ہرس اور ہوس میں، پھر نشے میں، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نشہ تو نہیں کرتے لیکن سکون حاصل کرنے کے لیے ٹیلی ویژن، پورن موویز، گندی فلمیں، پھر سکون حاصل کرنے کے لیے اداکاروں کو، فنکاروں کو، جو اسٹیج ڈرامے ہیں ان کو ہنسیں گے، جغت بازیاں کریں گے، ذہنی سکون کے لیے گندی گفتگو کریں گے، فحاشی پر مبنی ذہنی سکون کے لیے۔ اور میں نے دیکھا بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ اس عمل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ حضرات، اس کے ساتھ انسان جو ہے اس کا اپنے رب سے یقین، ایمان، توکل، بھروسہ سب ختم۔ اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، اللہ پر کوئی یقین، ایمان، توکل، بھروسہ نہیں، اللہ سے مانگنا نہیں، اگر مانگا ہے تو پوری ہوتی نہیں، تو پھر اندہ اللہ میری یہ سنتا نہیں۔ میں ان چیزوں پہ نا بڑی باریکی سے غور کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بیٹیاں بیٹے دیے ہیں، اور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ میں ان کی کس طرح بہتر سے بہترین طریقے سے تربیت کر سکتا ہوں، ان کو کس طرح میں شیطان کے حملوں سے بچا سکتا ہوں۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں امت کے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ شیطان نے اس طرح مجھ پر حملہ کیا اور میں اس سے بچا۔ اور پھر میں نے یہ اصول شریعت کے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں ان کو اختیار کیا، اور پھر میں نے اپنے بچوں کی بہتر جو تربیت ہے وہ کی۔ مجھے یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے، علماء، ائمہ، مذہبی گھرانے جو ہیں ان کی اولادوں کی حالت جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم جو ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ رزق کی وجہ سے لڑائیاں، لوگ خود ہی تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا۔ لوگ جو ہیں کسی کو گرانے کے لیے ٹونے منتر کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم تو نہیں اٹھ سکے لیکن یہ بھی نہ اٹھ پائے، اور ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ شکایت کرتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا۔ اب ہم کتنے سنجیدہ ہیں؟ میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پر آ چکا ہے اور وہ کہہ رہے ہے کوئی مانگنے والا؟ حضرات، آج امت کے کردار کا یہ عالم ہے کہ 3 سال کی ننھی کلیاں بھی محفوظ نہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی محفوظ نہیں۔ درندگی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے بوڑھوں کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ آنٹی کلچر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر فروغ پا رہا ہے۔
ہمارے نوجوان بچوں کو شادی شدہ عورتیں مال کی وجہ سے اپنی طرف مائل کر رہی ہیں. میرے بھائیوں دوستو، نہ شہر بچے نہ دیہات بچے. جس گھر میں موبائل ہے اور ٹیلی ویژن ہے وہاں بربادی کے پکے ڈیرے ہیں. اب شیطان کے ہم حملوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہ میرا سوال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک عمل بتایا ہے. آپ میں سے اگر کسی کو آتا ہے تو بتائے. بھائی جو بندہ بتائے گا نا 1000 روپے اس کو انعام دوں گا یہاں پہ بلا کے. ہم جی ماشاء اللہ تبارک اللہ، لیکن یہ نہیں ہے. ماشاء اللہ یہ بھی نہیں ہے. ان کے وظائف ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک عمل میں بتاتا ہوں، صحیح مسلم میں آتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ جب کسی کو جادو یا جنات یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں نا تو وہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ 3 کل پڑھتا ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا قرآن سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. اوے ہندا کہ نہیں ہندا؟ ساری زندگی تساں علم اپنا اتھوں تک ہی رکھی ہے، آیت الکرسی تے 3 کل. اے حافظ صاحب بیٹھے نے آندے نے سورت بقرہ، یہ 3 کل نہیں پڑھ سکتے تو ہی پوری بقرہ پا دین لگے. اگوں سانو مفتی ٹکر گئے نے ایسے ودیا آٹومیٹک مفتی. وہ آندے نے مولوی صاحب ٹیپ نہ لا لیے، نبی پاک نے پڑھن دا کیا، انہوں نے ٹیپا ہی لا لو. ایک عمل کو یاد کرو. آج کے جلسے کی ایک نصیحت چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ کے دماغ میں اتر گئی دنیا کا کوئی شیطان آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا. ہر وہ وظیفہ، ہر وہ کلمہ جس کے شروع میں لا الہ الا اللہ ہے اس کو یاد کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور حافظ بیٹھے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر لا الہ الا اللہ نہ کہتے قیامت کی صبح تک وہی رہتے. اللہ دی سب تو وڈی تسبیح جڑی ہے او لا الہ الا اللہ ہے. او کیے او بولو لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کیسے پڑھنا ہے یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی روزانہ، او پاجی دھیان میرے ال کرو، چن ادھر ویکھ یار، کوئی نہیں یار پاجی تسی موبائل ذرا کنوں لا دیو، دھیان کرو میرے ال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے نا شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ایڈی وڈی گارنٹی. وہ کلمہ کیڑا ہے 100 واری پڑھنا ہے تو نبی پاک نے فرمایا شیطان او دا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. زنا جو کھچدا ہے، بدکاری، برائی، تے قیامت والے دن جہنم دے اندر جہنمی زانیاں عورتاں دی شرمگاہ دی پیپ پینی پے گی نا بدبختاں. تے بیماریاں اینیاں لگدیاں نے کہ انسان نو تصور تے وہم بھی نہیں. گناہ جو کھچے
تے نبی علیہ السلام نے گارنٹی دیتی ہے پڑھے 100 واری تے شیطان او دا کچھ بگاڑ نہیں سکدا. دسو کیڑا وظیفہ ہے؟ نہیں جی یہ بھی نہیں جی یہ بھی نہیں. احسنت احسنت بہت ودیا بہترین گل ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سارے پڑھو ایک کری. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کنی واری پڑھنا ہے؟ 100 واری. پاویں شام نو پڑھ لو جی. صحیح ہو نا سوال کیتا ہے. صبح پڑھ لو شام پڑھ لو 2 ٹائم پڑھ لو. نبی علیہ السلام نے گارنٹی دیتی ہے. ہن ایک اور گل سن لو. لو جی 1000 روپے دا انعام پھر. نبی علیہ السلام دے کولو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہو جہا کلمہ دسو انج پڑھا تے رب دے کولو منگاں تے انج ہی گل پوری ہو جائے. دنیا دے اندر ایمرجنسی ڈائل بنے نے 1122 15 1124 تے رب دے ہاں کوئی ایمرجنسی ڈائل نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. بھائی اس بندے نو روپیہ 1000 انعام. سوال کیتا صحابی نے یا رسول اللہ اے ہو جہا کلمہ دسو انج پڑھا دعا کراں تے نال ہی دعا قبول. چلو او کیڑے تسی آندے نو ایتھوں دا علاقہ 50 سال پیچھے وے. نہیں جی گل ہونی ہے نبی پاک تو. درود شریف والی جڑی بات ہے نا اس تو بھی گل اگے وے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جوندا رہ پترا اللہ تیری جوانی چ برکت دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پر یہ بھی نہیں. نہیں جی یہ بھی نہیں. آ جڑیاں پائیاں ساریاں ہی پڑھ چھڑو. ہاں گل بھی پکی کرنی ہے تے 10 کے بھی انج جا لگتا ہے اتنے قاری عبد الحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے سننے والے کو چوکھی مخلوق بیٹھی ہے. سنو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. حضرات شیطان کا سب سے بڑا حملہ رب کے بارے میں مایوس کرنا، مسبب الاسباب کی بجائے اسباب کی طرف مائل کرنا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آخرت کی بجائے دنیا کے ساتھ دل لگانا. اور میرے بھائیوں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کلمہ بتائیں کہ کلمہ پڑھ کے رب سے مانگے اللہ ہماری دعا کو قبول کرے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قل ہو اللہ اوندی جے کہ نہیں اوندی؟ اوندی. ماشاءاللہ. قل ہو اللہ احد. قل ہو اللہ اے جڑا جملہ ہے نا اینو ہٹا دیو. تے کی کرنا ہے؟
لا الہ. میں تمہیں آخیا ہر او کلمہ ہر اہل حدیث نو یاد ہونا چاہیے جہدے شروع دے وچ لا الہ الا اللہ. 8 ارب دنیا دے وچ انسان نے تے 2 ارب مسلمان نے 6 ارب کافر نے. سب تو چوکھی محنت دی لوڑ ہی عقیدہ توحید دے ہوتے ہوئے. کافراں دی تعداد دے لحاظ نال بھی تے مسلماناں دی اکثریت دا بھی بیڑا غرق کے شرک دے اندر ڈبے پے نے. اور سب تو گھٹ محنت جڑی ہو رہی ہے نا وہ لا الہ الا اللہ تے ہو رہی. ہر وہ کلمہ ہر اہل حدیث نو یاد ہونا چاہیے جہدے شروع دے اندر لا الہ الا اللہ ہوئے. تے نبی پاک نے کی آکھیا؟ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ الاحد. قل هو اللہ احد ہے نا. قل هو اللہ اے لفظ لا دیتے تے کی کرنا ہے شروع دے وچ لا الہ الا اللہ پا دینا ہے. لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اے 2 وظیفے یاد ہو گئے نا کہ نہیں ہو گئے؟ پڑھو ہاں پہلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کنی باری پڑھنا ہے؟ 100 باری. تے جڑا پڑھے گا نبی پاک نے گارنٹی کادی دیتی ہے؟ شیطان دے حملے او تے ناکام ہو جان کے. دوسرا ایمرجنسی ڈائل رب نال کرنا پوے کہ میں انج دعا کراں تے قبول ہو جائے. تے پھر کی پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. آخری مسئلہ شاہ صاحب تشریف لائے نے تہاڈی خوش نصیبی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرفہ دا دن ایک ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق لے مولوی ماشاءاللہ بھائی واہ فرنٹ سیٹ تے بہ کے منہ بھی اڈے آئی چنگا اہل حدیث ہے تو. نبی پاک نے باشی نو روکن دا حکم دیتا ہے. سمجھ آ گئی؟ انج توجہ ہے بھائی میرے حال؟ ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ چلو جی کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ 5 دی بھی آواز بڑی ٹکا کے آئی ہے وہی 5 چ پیا جا کے بیاہ جے تھاں مار دینا میں تانوں. اگے نون لیگ دا حال برا ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی پنڈاں دے لوگ ہو بعض مسئلے صرف پنڈاں دے لوگاں نو سمجھ آوندے نے. شہریاں دے بالکل بھی نیڑے مسئلے نہیں پھٹکتے نہ انہاں دی عقل انہاں نو سمجھ سکتی. اے پنڈاں دے وچ برادریاں ہوندیاں نے فقیر برادری پکھی واس ہے مراسی ہے. کئی جڑے نے وہ سیب تے گزارا کردے نے کئی منگ کے گزارا کردے نے. ہن اس مسئلے نو سمجھیا جے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حج والے دن سب تو زیادہ اپنی مخلوق نو جہنم دی اگ تو آزاد کردا ہے. تے بہترین دعا یوم عرفہ دی دعا. بعض حدیثاں دے وچ خیر دے لفظ نے بعض دے وچ افضل دے لفظ نے. افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ. اچھا صحابی نے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیڑی دعا منگا؟ سمجھ آ رہی ہے نا گل دی؟ نبی پاک نے فرمایا بہترین دعا یوم عرفہ دی دعا. تے صحابی نے آکھیا یا رسول اللہ میں کیڑی دعا منگا؟ تے آپ نے کی جواب دیتا؟ ہن اسی اہل حدیث چوپاں کیوں؟ اساں دعا نو کنوں پھڑ کے مسیتاں چوں باہر کڈ چھڑے. چلو خلی ولی. ہن پوچھیے نا بھائی نبی پاک کیڑیاں دعاواں کردے سن؟ بلکہ پہلاں ساڈیاں مسجداں دے وچ پیارے رسول دی پیاری دعا
ਇਹ ਸਹੀਫ ਜ਼ਈਫ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਪਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਨਸਲ, ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ ਨਸਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੁੱਛ ਲਈਏ کہ کلمہ کی پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، ہاں کہ ہو پتہ ہی کوئی نہیں، حالت یہ ہو گئی۔ ہن اسی گل کرنے ہیں بخاری مسلم دی، تے میں بھی بخاری مسلم دی گل تانوں سنان دیا۔ نبی پاک نے فرمایا بہترین دعا یوم عرفہ دی دعا۔ صحابی نے آکھا یا رسول اللہ کیڑی دعا کراں؟ تے نبی پاک نے کیڑی دعا دسی؟ دسو بھائی۔ ہن چپ کر رہے ہو سارے، اوے آمدی جے کہ نہیں آمدی؟ نہیں آمدی۔ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اے جڑی تانوں پہلا میں گل سنائی سکھائی ہے نا، پھر پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ جان میں ہوں تھوڑی پھر نہیں چڑھنی۔ صحابی نے آکھیا دعا دسو، تے نبی پاک نے دعا دسی لا الہ الا اللہ۔ ایدے وچ کیڑی دعا ہے؟ سمجھاؤ مینوں۔ آپ نے فرمایا دعا کوئی نہیں ہے وچ جی بزرگو، تعریف اللہ دی، پاویں یوہ جی پڑھ لو تے پاویں یمیتو پڑھ لو، لہ الملک پڑھ لو، اے ساریاں تعریفاں کدیاں نے؟ اللہ دی۔ نبی پاک نے آکھیا بہترین دعا عرفہ دی دعا، خیر ما قلت والنبیون من قبلی، میں بھی کہنا میرے تو پہلے سارے نبیاں نے کہی۔ تے صحابی آکھیا کی پڑھاں؟ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بعضاں دے وچ پھر پورے الفاظ بھی موجود نے۔ اے دے وچ سوال ہے دعا کیڑی؟ ہن تانوں میں سمجھانا، پنڈاں دے وچ جدوں ساڈے ویاہ ہوندے نے نا، تے مائیاں تے یا جنج والے دن مراسی آ جاندے نے۔ او مراسی آ کے کردے کی نے؟ منگدے نہیں، مراسی آ کے تعریفاں کری آن گے، پاگ لگے رہن، جوڑیاں سلامت رہن، پا خیر دین دا، باپ امام دین، امام دین دا، بابا فلان دین، بڑے سخی، انہاں دی تعریفاں کری آن گے، اے دین دے اسی کھاندے، انجی آندے نے کہ نہیں آندے؟ او کار والے دی تعریفاں ہی کری ہوندے ہیں۔ حضرات ہمارا رب سب سے بڑھ کر غیرت والا، رب کو پتا ہے اے لکھا لا کے آیا ہے، اے دے تیاں پترہ دی شادی دا بھی مسئلہ ہے، کاروبار دا بھی مسئلہ ہے، بیماریاں دا بھی مسئلہ ہے، بڑے مصائب ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، پر کہتا کیا ہے؟ لا الہ الا انت۔ یا اللہ کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں کہ جڑا تیر تو پارا ہوئے، تو ہر چیز تے خوب قدرت رکھن والا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، یہ کلمہ تو انو کوئی پریشانی، کوئی حاجت، کوئی مصیبت، کوئی تنگی منگنا بھی نہیں نہ ہوندہ تو کی پڑھی جاؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اے دنال رالدی ملدی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے مصیبت تنگی دے اندر کی پڑھے ہے؟ اللہ اللہ ربی، سارے بولو، لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ دا معنی کی ہے؟ میری ساریاں ضرورتانوں پورا کرن والا کون؟ اللہ۔ ربی، رب دا معنی ہے ساریاں ضرورتانوں پورا کرن والا، اللہ اللہ ربی لا اشرکو بی شیئا۔ اللہ دے کولو جدو منگن دا انداز نبیاں والا ہوئے گا، پھر کوئک
رسپانس اللہ دی طرفوں ہوئے گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔